اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ بدر میں فرشتوں کو اتارا تھا، جس کی وجہ سے مشرکین کے جو حالات بدل گئے تھے۔ تو اور اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا تھا کہ جو ابلیس تھا، شیطان تھا، وہ کسی نہ کسی کی شکل میں آتا تھا، تو اسی کا تذکرہ ہے۔ میدان سے ابلیس کا فرار ہونا، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، ابلیس لعین سراقۃ بن مالک بن جعشم مدلجی کی شکل میں آیا تھا۔ یہ سراقہ بن مالک وہی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر میں جنہوں نے پیچھا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ابلیس اس کی شکل میں آیا تھا، ابھی ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین سے اب تک جدا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کارروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر حارث بن ہشام نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشرکین کہنے لگے، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہیں نہ ہوگے؟ اس نے کہا، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا والا ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا۔ دیکھیں جو شیطان ہے یہ جن جن ہے بیسیکلی، اور جن جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی انسان کی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، وہ کسی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اسی طرح جن بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہو گئے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابر توڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگیں اور معرکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے، ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی۔ ابو جہل کی اکڑ، لیکن طاغوت اکبر ابو جہل نے جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھیں تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے۔ چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑا اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محمد کے ساتھ پہلے ہی ساز باز کر رکھی ہے۔ تم پر اتبا، شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزا کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھائیں۔ لیکن اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے، ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا، اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نو عمر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے۔ میں نے کہا، بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے وہ رسول اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا، اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا، میں نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اپنی تلواریں پونچھ چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے، البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموح کو دیا گیا۔
دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن افرا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمر بن جموع نے بتلایا کہ میں نے مشرکین کو سنا کہ وہ ابو جہل کے بارے میں جو گئے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا کہہ رہا تھا، ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ معاذ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا۔ جب گنجائش ملی تو میں نے دیکھا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا۔ وہ اللہ جس وقت واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے تو میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی مار پڑنے پر جھٹک اڑ جائے۔ ان کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا، ادھر اس کے بیٹے اکریمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ ہیں یہ! مطلب اس طرح کی بڑی بڑی باتیں بھی ان کو آسان لگتی ہیں کہ بھئی ہاتھ جو ہے وہ کندھے سے لٹک رہا ہے اور تھوڑا سا اٹیچ ہے، سارا دن لٹکتے ہوئے بازو کی ساتھ لڑ رہے ہیں، اور جب دیکھا کہ بازو اب تکلیف دے رہے ہیں تو کھینچ کر اتار دیا۔ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ ان سب صحابہ سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن افرا پہنچے، وہ زخمی تھا۔ انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد معوذ بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، رضی اللہ عنہم۔ جب مارکا ختم ہو گیا تو رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا کہ مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوا۔ کسانوں سے مراد یہاں پر انصار ہیں، کیونکہ جو مدینہ منورہ کے لوگ رہنے والے ہیں ان کا اکثر جو گزارا اور گزر بسر ہوتا تھا وہ کھیتی باڑی سے ہوتا تھا۔ مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگے مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ واضح رہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے 3 بار فرمایا واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اکبر، الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ کو لے جا کر لاش دکھائی، آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ یہاں پر آگے بات کرتے ہوئے ایک بات یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میں نے ابو جہل کو داڑھی سے پکڑا، تو اسے پتہ چلا کہ مشرکین بھی داڑھی رکھتے تھے۔ مشرکین بھی کیا تھے؟ ان کی بھی داڑھی ہوتی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ایمان کے طابق نام نکوش۔ حضرت عمیر بن الحمام، حضرت عوف بن حارث ابن افرا کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر پچھلی صفحات میں آ چکا ہے۔ اچھا جی، یہ کچھ مؤلف کا اپنا ہی تبصرہ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اسکپ کر دیتے ہیں۔ تھوڑا دیر سے پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، ابن اسحاق نے اسیرت کے ایک بہت بڑے مؤلف ہیں، آتھر ہیں۔
وہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے تھے، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہٰذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، ابو البختری بن ہشام کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے، اور عباس بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائیں تو وہ بھی انہیں قتل نہ کریں، کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں۔ اس پر عتبہ کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا ہم اپنے ماں باپ، بیٹوں، بھائیوں، کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے؟ خدا کی قسم، اگر اس سے میری مٹبھیڑ ہو گئی تو میں اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا۔ یہ خبر رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا رسول اللہ کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے چھوڑیے، میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دوں، کیونکہ بخدا یہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ بعد میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اس دن میں نے جو بات کہی تھی اس کی وجہ میں مطمئن نہیں ہوں، برابر خوف لگا رہتا ہے، صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے۔ وہ بالآخر یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مسلمان تھے، اور ان کے جو والد تھے عتبہ، وہ مسلمان نہیں تھے۔ جب تو یہ زبردستی مکہ سے جب مشرقین کا لشکر نکلا ہے تو ابو حذیفہ اس لشکر کے ساتھ آئے تھے اور بعد میں مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں ان کو، جب اگر وہ جنگ کرتے کرتے آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو آپ نے تلوار نہیں اٹھانی۔ تو ابو حذیفہ کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے خاندان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خاندان کا اگر کوئی آدمی سامنے آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور ہمارے خاندان کا کوئی آدمی آ جائے تو اس کو قتل کیا جائے، میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن بعد میں جب ان کو پھر احساس ہوا کہ یہ جملہ میں نے غلط کہا ہے، تو پھر وہ ساری زندگی اس پر افسوس کرتے رہے اور یہی سمجھتے تھے کہ اس جملے کی معافی مجھے تبھی ہوگی جب میں شہید ہو جاؤں گا۔ بہرحال وہ شہید بھی ہوئے۔ یہ اسلام کے شروع کا ٹائم ہے۔ صحابہ کے جو دل ہیں وہ، ظاہری بات ہے، انسان آہستہ آہستہ ہی سمجھتا ہے، آہستہ آہستہ ہی سیکھتا ہے۔ تو جو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جملہ نکلا وہ اسی وجہ سے نکلا کہ وہ بھی ابھی نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، تو جو زمانہ جاہلیت کی جو باتیں ہیں وہ نکلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا تھا ان لوگوں کو قتل کرنے میں؟ اب اس کی کچھ ڈیٹیل آ رہی ہے۔ ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ کی ایذا رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آئی تھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کرنا کیا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود ابو البختری قتل کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ حضرت مجزر بن زیاد بلوی سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا، دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ حضرت مجزر نے کہا، ابو البختری، رسول اللہ نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا، اور میرا ساتھی؟ حضرت مجزر نے کہا، نہیں باخدا، ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، تب میں اور وہ دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی۔ مجزر نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا، مطلب اپنا دفاع کرتے ہوئے وہ قتل ہوئے۔ اچھا جی، لا الہ الا اللہ، یہ تھوڑی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو ہم اسکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا صحیح ہے۔ اچھا جی، فریقین کے مقتولین، اب ظاہری بات ہے کچھ لوگ صحابہ کے درمیان سے بھی شہید ہوئے اور کچھ کفار کے بھی مرے، تو اس کی کچھ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ معرکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا، اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، یعنی 313 صحابہ میں سے 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے۔ لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔
اور جو 70 کے 70 لوگ مارے گئے، ان کے جو قید ہوئے، وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو ان کے سردار تھے، تو اس لیے مشرکین کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے۔ خاتمہ جنگ کے بعد رسول اللہ نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے، تم نے مجھے جٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی، تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا، انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئی۔ آپ کا دستور تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ کے حسب الحکم آپ کی سواری پر کجاوا کسا گیا۔ اس کے بعد آپ پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ بھی چلے، یہاں تک کہ آپ کنویں کی بار پر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں اس محمد کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، اور ایک روایت میں ہے، تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور ایک لمبی چوڑی بحثیں بھی ہوتی ہیں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ تو پاکستان میں یا بعض اوقات مسلمانوں میں یہ لمبی چوڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ ایک فریق یہ دلائل دیتا ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، دوسرا یہ دلیل دیتا ہے کہ سنتے ہیں۔ بہرحال اس میں خلاصہ یہ ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے کافی ہے اس مسئلے میں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس کے پیچھے کوئی بھی عملی مسئلہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ مطلب ہم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا بلیو کرتے تھے کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو اس لیے ایسی چیز جس پر کوئی بھی پریکٹیکل پرابلم یا مسئلہ ریلیٹڈ نہ ہو اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو اس میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ چاہتے ہیں کہ فرشتے مردے سنیں تو مردے سنتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نہیں سنانا چاہتے تو وہ نہیں سنتے۔ یہ اس میں خلاصہ ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یہ کافی ہے۔ اچھا جی، مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم مکے کا رخ کیا۔ شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مکے میں کس طرح داخل ہوں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کوئی بڑا میچ کے ہار کے آ رہی ہوتی ہے نا، تو کبھی کوئی لاہور ایئرپورٹ میں اتر رہا ہوتا ہے، کوئی کراچی میں اتر رہا ہے، کوئی اسلام آباد میں اتر رہا ہے، کوئی رات کو اتر رہا ہے۔ یہ وہی صورتحال ہے کہ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مکے میں ہم داخل کیسے ہوں اور کس منہ کے ساتھ جائیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکے وارد ہوا وہ حیثمان بن عبداللہ خزائی تھا۔ لوگوں نے اسے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے۔ اس نے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ بن خلف، بڑے بڑے سردار، یہ سب قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا تو صفوان بن امیہ جو کہ امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، اور امیہ وہاں پر قتل ہو گیا تھا، لیکن صفوان بن امیہ بعد میں فتح مکہ پر مسلمان ہو گئے تھے، وہ حتیم میں بیٹھا تھا۔ کہا، خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا، صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، وہ تو وہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، باخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ رسول اللہ کے مولا ابو رافع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان دونوں حضرات حضرت عباس کا غلام تھا، ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل مسلمان ہو چکی تھیں، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا، لیکن حضرت عباس نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا۔ جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت اور سیائی طاری کر دی، اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی۔ میں کمزور آدمی تھا،
تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا۔ واللہ اس وقت میں حجرے میں بیٹھا تھا، اپنے تیر چھیل رہا تھا، میرے پاس ام الفضل بیٹھی ہوئی تھی، اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم شادہ و فرحاں تھے کہ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا۔ ابو لہب نے اسے کہا، میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تمہارے پاس خبر ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا، لوگ کھڑے تھے۔ ابو لہب نے کہا، بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے۔ وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ در حقیقت ہماری مٹبھیڑ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی جو آسمان و زمین کے درمیان چت کبرے گھوڑوں پر سوار تھے، یعنی ان فرشتے مراد سے۔ خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کی مقابل ٹک پاتی تھی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا، پھر کہا، وہ خدا کی قسم فرشتے تھے، یعنی ان کے منہ سے نکل گیا کہ وہ تو فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں اسے لڑ پڑا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، میرے اوپر گھٹنے کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور جو ٹھہرا، لیکن اتنے میں ام الفضل نے اٹھ کر خیمے کا ایک کھمبا لیا اور اس سے ایسی ضرب ماری کہ سر میں بری طرح چوٹ آ گئی، اور ساتھ ہی بولی، اس کا مالک نہیں ہے، اس لیے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابو لہب رسوا ہو کر اٹھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد خدا کی قسم صرف 7 راتیں گزری تھیں کہ اللہ نے اسے عدسہ، ایک قسم کی طاعون میں مبتلا کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ عدسہ کی گلٹی کو عرب بہت منحوس سمجھتے تھے، چنانچہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا اور 3 روز تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے، تو ایک گڑھا کھود کر اسی میں لکڑی سے اس کی لاش دھکیل دی اور دور ہی سے پتھر پھینک پھینک کر چھپا دی۔ غرض اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر کی شکست فاش کی خبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت برا اثر پڑا، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ مسلمانوں کو ان کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں اسود بن عبد المطلب کے 3 بیٹے مارے گئے، اس لیے وہ ان پر رونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آدمی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی، جٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا، ذرا دیکھو کیا نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں تاکہ میں بھی اپنے بیٹے ابو حکیمہ پر روؤں، کیونکہ میرا سینہ جل رہا ہے۔ غلام نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گم شدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار کہہ پڑا، اتبکی ان یظل لها بعیر ویمنعها من النوم السہود، فلا تبکی علی بکر ولکن علی بدر تقاصرت الجدود، علی ید سرات بنی حمیس ومخزوم ورہت ابی الولید، وبكاء بكيت على عقيل وبكى حارثا اسد الاسود وبكيهم ولا تسمى جميعا وما لي بحكيمة من نديد الا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا۔ کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں۔ ہاں ہاں، بدر پر رو جہاں بنی حسیس، بنی مخزوم اور ابو الولید کے قبیلے کے سربراہ آور افراد ہیں۔ اگر رونا ہی ہے تو عقیل پر رو، حارث پر رو، اور جو شیروں کا شیر تھا، تو ان لوگوں پر رو اور سب کا نام نہ لے۔ اور ابو حکیمہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہ تھا، دیکھو ان کے بعد ایسے ایسے لوگ سردار ہو گئے کہ اگر بدر کا دن نہ ہوتا تو وہ سردار نہ ہو سکتے تھے۔ چلیں یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آگے جو ہماری جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس واقعے کو کس طرح سیلیبریٹ کیا مکہ میں، مدینہ میں جا کر، تو انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔ آج کے لیسن میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں۔